الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم احباب، مجھے حکم ہوا یہاں پر پہنچنے کا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت مولانا قاری حمید اللہ صاحب آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ دو بچوں نے قرآن حکیم حفظ کیا جس کے سلسلے میں ہم یہاں پر جمع ہیں۔ بہت اچھا بیان کر رہے تھے قرآن حکیم کے حوالے سے اور انسان کے معاملات کے حوالے سے۔ کچھ معروضات میں 15-20 منٹ ٹائم ہے جو یہ کرتا ہوں۔ قرآن حکیم میں سے کچھ حصہ میں نے پڑھا۔ سورہ رحمان کا مشہور سورہ ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان بڑی رحمتوں والا، بڑے مہربانیوں والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ علم القرآن، جس نے قرآن کو سکھایا، اس کی تعلیم دی انسان کو۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا اس نے کیا تو علمہ البیان، اسے اس قرآن کو بیان کرنے کا طریقہ سلیقہ بھی اسے سمجھا دیا۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ھدی للعالمین ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ۔ دنیا کے اندر انسان جو ہے یہ اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ دیکھیں موت بھی اللہ نے دینی ہے۔ ساری زندگی جو ہماری گزرتی ہے، خواہ وہ اللہ کی فرما برداری میں گزرے یا نافرمانی میں گزرے، گزر جانی ہے۔ کھاتے ہوئے گزرے یا بھوک افلاس کے اندر گزرے، یہ زندگی بسر ہو جانی ہے، کیونکہ یہ ایک محدود زندگی ہے، لا محدود نہیں ہے۔ یہ خاتمہ ہے اس دنیا کے اندر، اس زندگی کا اختتام اس کا ہو جانا ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بیماریوں سے مرتے ہیں، وباؤں سے مرتے ہیں، غموں سے مر جاتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں۔ بہرحال دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں پر وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجتا ہے، کتاب بھی بھیجتا ہے، احکامات بھی بھیجتا ہے۔ اب انسانوں کی فلاح کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیفے اتارے، کتابیں اتاری۔ ہم پر بھی، ہماری طرف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم جیسی کتاب اتار دی۔ حضرت فرما رہے تھے نا کہ یہ نازل ہونے والی اللہ کی طرف سے کتاب ہے، لانے والا جبرائیل ہے، اور حضور اقدم اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر قلب مطہر پر یہ کتاب اتری۔ گویا کہ اللہ سے جبرائیل اور جبرائیل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتری۔ دیکھیں کہ یہ کتاب ہے کیا؟ ہدایت کا صحیفہ ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ اس کے اندر درج ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اگر زندگی کو دو لفظوں میں ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو دیکھ کے پیدا ہوئے، موت کی دہلیز پہ چلے گئے، مر گئے، مرنے کے بعد ایک برزخ کے اندر اللہ ہمیں لے گیا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ پھر ایک
چیخ اور آواز اور بگل بجایا جائے گا. پھر یہ قبروں سے اٹھیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. پھر انہیں اٹھائے گا اور یہ اٹھتے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری مرکدوں سے، ہماری قبروں سے، خوابگاہوں سے. آواز آئے گی کہ یہ وعدہ تھا رحمان کا اور یہ رسولوں نے تم سے کہا تھا، سچ کہا تھا. پھر اس کے بعد میدان عدل سجنا ہے. پھر نیک و بد کی تمیز وہاں پر ہونی ہے. گویا کہ یہ جتنے فیصلے قیامت کے دن ہمارے اعمال پہ ہونے ہیں، کہ جس طرح قرآن نے کہا نا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے کسبوں کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، تمہارے ہی کیے کا بدلہ ہے. یہ دنیا کے اندر جو مصائب اور غم آتے ہیں، وگرنہ قیامت کے دن تو وہاں پر بھی میرے رب نے کہا کہ تمہارے کیے ہوئے لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدل اللہ نے قیامت کے دن دینا ہے. پھر کہا کہ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اب یہاں پر ہے کہ بہت ساری دنیا مانتی ہے، کہتی ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے. آپ دیکھیں کہ عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، پند و نصائح بھی ہیں، واعظ و نصیحت بھی ہے. اس کے اندر بہت ساری مثالیں اور کہاوتیں بھی اور قصے بھی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں بار بار سمجھاتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن ہے. اب امثال کے ذریعے بہت ساری مثالیں قرآن حکیم کے اندر درج ہیں. تو یہ احکامات ہیں. اس کے اندر عقیدہ دیا تو اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، عقیدہ ہے. اعمال دیے، ایمانیات ہمیں دی تو ایمانیات بھی ہمارے سامنے رکھ دی. اب یہاں پر ہے کہ ہمارا عمل کتنا ہے عقیدہ توحید پہ، ایمانیات پہ، رسالت پہ، فرشتوں پہ، اس کتاب پہ، اور پھر عقیدے سے مزین اپنے آپ کو کر کے پھر ہمارے اعمال صالحہ کا حسن کیسا ہے، کہ ہمارے اندر اعمال بد ہیں یا اعمال صالحہ ہیں. یہ تو ہماری ترتیب ہے. اب یہاں پر دیکھیں قرآن حکیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کتاب سونپ دی، اب تم نے اس کو پہنچانا ہے. جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہیں میری طرف سے ایک آیت بھی ملتی ہے تو اسے آگے ابلاغ کرو، پہنچاؤ، آگے بھیجو، اسے دوسرے کے کانوں سے ٹکرائے اسے دے دو. اب اس کے اندر خامی اور کمی ہمارے اندر کیا ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول بلغ، ابلاغ کر، پہنچا. کیا پہنچائے؟ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف کتاب اتری ہے، کلام اترا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے اسے پہنچایا نہ تو رسالت کا حق تو نے ادا نہیں کیا. یہ وحی الہیہ ہے، یہ وحی الہیہ ہے، یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے. اب یہ روز مرہ کی ہماری چیزیں ہیں جو ہم تذکرہ کرتے ہیں، یہی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. لیکن دین نے ایک ہمیں جو نصاب دیا ہے زندہ ہونے سے لے کر مرنے تک کا، یہ ہمارے سامنے اللہ نے اور رسول نے رکھ دیا. آپ دیکھیں کہ یہاں پر اپنا اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے رسالت کا حق ادا تو نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک میرا پیغام لوگوں تک
نہیں پہنچائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، کیا رسول پیغمبر جو ہمارا مقتدا اور رہبر ہے اپنا پیغام ہم تک دے کے چلا گیا؟ قرآن ایک صحیفے کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، کلام اللہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، کیا واقعی ہم لوگ اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اب ایک چیز دیکھیں، ادب ہمارے اندر بڑا ہے، ادب بڑا ہے۔ قرآن نیچے گر جائے تو کیا کہتے ہیں مولوی؟ کیا کرو؟ اتنے کلو آٹا دے دو۔ نیچے گر جائے تو پکڑ کے چومتے بھی ہیں، سینے سے لگاتے بھی ہیں، آنکھوں سے بھی لگاتے۔ ادب ہے، ادب احترام بڑا ہے۔ ادب اتنا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ادب اور احترام اتنا ہے کہ قرآن کو پکڑتے ہیں، بہترین غلاف چڑھاتے ہیں اور اتنی اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں نا، ہمارے سروں سے بلند ہو جائے، کبھی سے کمر ہماری نہ ہو، کبھی بے ادبی کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو، لیکن ہم نے اتنا اونچا اسے رکھ دیا کہ ہمارا ہاتھ بھی اس تک پہنچتا نہیں۔ یہ ادب ہے، ادب اتنا ہے ہمارے اندر، احترام اتنا ہے، ہم اس کی طرف پاؤں نہیں کرتے، کمر نہیں کرتے، ادب احترام کر رہے ہیں نا جی، لیکن احترام اتنا حد سے زیادہ گزار دیا کہ پکڑ کر اسے کھولنے کی ہم جرأت اور جسارت اور کوشش نہیں کرتے، بند کر دیا غلافوں میں۔ قیمتی سے قیمتی کپڑا لائیں گے، چمکیلا کپڑا لائیں گے، بند کر دیں گے، لیکن میرا بھائی یہ احترام اور ادب نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن کو ذکر بھی کہا گیا ہے نا کہ یہ ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْر، یہ آپ نے آیت پڑھی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کتاب ہے، قرآن اللہ کا صحیفہ ہے، کلام اللہ ہے۔ اب احترام اس کا کیسے ہوگا؟ اب دیکھیں اب کیا ہے کہ ہماری قوم لگی ہے، اگر ہم نے دکان بنائی نہیں تو برکت کے لیے ہم نے وہاں پر قرآن پڑھنا ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر ہم نے مکان بنایا نیا، برکت کے لیے وہاں پر قرآن پڑھوانا ہے۔ اگر بچی کی شادی کی ہے تو اسے رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کرنا ہے۔ اب ہم نے قرآن کو رکھا ہے اس لیے، لیکن اصل یہ کام نہیں تھا۔ اصل کیا تھا؟ ہدایت۔ ہدایت کیسے آئے گی؟ دیکھیں دنیا کی کوئی کتاب اگر آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی آپ پڑھیں گے نہیں، پڑھیں گے کتاب؟ نہیں پڑھیں گے۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ کو اگر سمجھ نہیں لگتی نہیں پڑھیں گے، آپ چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی ناول، کوئی ڈائجسٹ، کوئی ایسا، کوئی کتاب ایسی سمجھ نہیں لگ رہی، چھوڑ دیں گے۔ ہم نے قرآن سے بھی اسی طرح کا وتیرہ اختیار کیا، سمجھ تو ہمیں لگنی نہیں نا، چھوڑ دیا، صرف برکت کے لیے رکھ دیا۔ ہم نے دستور بنا لیا، اپنا مشن بنا لیا ہماری قوم نے، مر گیا بندہ تو اب اس کی بخشش کے لیے ہمیں قرآن اکٹھے کرنے پڑیں گے، قرآن اکٹھے کرنے پڑیں گے۔ 400 میں 500 روپے، 1000 پہ ہم نے 50 قرآن اکٹھے کیے مدرسوں سے، 100 قرآن اکٹھا کیا۔ ہم نے 1.25 لاکھ آیت کریمہ اکٹھا کیا۔ ہم نے 100 کی تعداد میں ہم نے سورہ یاسین اکٹھی کی۔ یہی ہوتا ہے نا۔ اب کیا ہے کہ جی وہ مولوی صاحب کی ملک ہو گیا، جی مولوی صاحب نے کہا یہ میری ملک، میں آگے اس کی آگے۔ اب یہ طریقہ ہے ہمارا دین کے ساتھ، یہی چل رہا ہے، معاشرے میں چل رہا ہے، لوگ نہیں منع ہوتے، کوئی تذکرہ نہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں نا ایک بات کہ دیکھیں، کہتے ہیں جی کہ سورہ فاتحہ پڑھو، 3 دفعہ کل شریف پڑھو، مردے کو بخش دو۔ جنازے کے بعد عام ہوتا ہے نا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں سورہ فاتحہ پڑھو 1 دفعہ، 3 دفعہ کل شریف پڑھو اور یہ میری ملک کرو، اور پھر میں آگے مردے کی بخشش کا سما پیدا کرتا ہوں۔
سورہ فاتحہ میں کہیں بھی بخشش کی دعا ہے مردے کے لیے؟ کوئی بندہ ایک لفظ نکال دے، قل هو اللہ احد میں کوئی مردے کی بخشش کی دعا بتا دے کہ مردے کی، نہیں، کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے ہمیں کہا، قرآن نے کہا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا ہے، یہ بخشش کی دعا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، بخشش کی دعا ہے۔ اب ہم نے اپنا طور بدلا، اپنا طریقہ بدلا، اپنا وتیرہ بدل لیا، ہم نے قرآن چھوڑا، سنت چھوڑی، صحابہ کی طرز زندگی چھوڑ دی، طرز عمل چھوڑا، تو ہم سے ایسے ایسے عمل ہوتے گئے جو ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب قرآن صرف برکت کے لیے نہیں آیا، کوئی برکت نہیں، ایسے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بندہ خود نہیں پڑھتا، گھر میں ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، بندہ خود نہیں پڑھتا، کرائے پہ پڑھاتا ہے قرآن، کیوں؟ شریعت نے طریقہ سکھایا، قرآن نے ربنا اغفر لی ولوالدی، اس سے بڑی بخشش کی دعا کوئی نہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، قرآن ہدایت نے اس سے، ایک بات کرتا ہوں، دیکھیں نا، اللہ نے امثال کے ذریعے سے سمجھایا، ہم کفران نعمت کر رہے ہیں، یہ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے قرآن، اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنا نعمت اور ہدایت ہے، اس کے ایک ایک حرف کو پڑھنا یہ نعمت اور ہدایت ہے، لیکن سمجھ کے پڑھنا ہدایت ملے گی، ایسے ہدایت نہیں ملے گی۔ ہم نے عقیدہ اپنایا، نظریہ اپنایا، لیکن ہمارے اعمال ہندوؤں جیسے ہو گئے، ہماری رسمیں ہندوؤں جیسی ہو گئیں، ہمارا طور طریقہ ہندوؤں جیسا ہو گیا، ہمارے رواج ہندوؤں جیسے ہو گئے۔ کبھی ہم نے نہیں کہا کہ جب ہم بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو اس کے آگے تھال، اب ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں کہ چاول وہ پیچھے پھینک رہی ہوتی ہے، اور یہ رسم ہماری نہیں، یہ رسم ہندوؤں کی ہے۔ جب گھر میں دلہن لاتے ہیں تو گھر کی چوکھٹ پہ تیل پھینکنا یہ ہماری رسم نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ بھائی، ہدایت قرآن نہیں پڑھا، ہمارے گھروں میں قرآن نہیں سمجھا، ہمارے گھروں میں قرآن نہیں سیکھا جاتا، ہمارے گھروں میں رسول اللہ کے احکامات، سنت اور طریقہ نہیں ہوگا، تو ہدایت کہاں سے ملے گی جی؟ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ڈراموں سے ہدایت لے رہے ہیں، فحاشی اور اریانی سے ہدایت لے رہے ہیں، یہ راستہ وہ اختیار کر رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ ہماری نسلیں تباہ اور برباد ہو رہی ہیں کیونکہ قرآن سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، میرا رب کہتا ہے جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، من اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے اعراض کیا، میری یاد سے اعراض کیا، میرے قرآن سے پہلو تہی کی، میرے قرآن سے بھاگا، میرے قرآن کو چہرہ موڑ کے وہ بھاگ گیا، چلا گیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں معیشت تنگ کر دوں گا۔ معیشت، لوگ تو کہیں گے معیشت تو ہماری بڑی ہے، کھاتے بڑا ہیں ہم، پکتا بہت ہے ہمارے گھروں میں، کاروبار میں بڑی وسعت ہے، معیشت تو تنگ نہیں۔ کافر کے پاس معیشت ہے، نہیں، اس معیشت میں برکت نہیں ہے، کروڑوں روپیہ کمانے والا بھی تنگ سمجھ رہے اپنے آپ کو، اس کی زندگی میں تنگی رکھی ہوئی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اسے قیامت کے دن نابینا بنا کے اٹھائیں گے، وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے میرا پروردگار آج تو نے مجھے نابینا کیوں بنایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ تو نے مجھے آنکھیں دی تھی، میں دیکھتا تھا، میری بصارت تھی، میں حد نگاہ تک دیکھ لیا کرتا تھا۔ رب لما حشرتنی اعمیٰ، آج تو نے مجھے نابینا کیوں بنایا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا، قال كذلك اتتك آیاتنا، اے میرا بندہ تو نے دنیا میں میری آیتوں کو بھلا دیا،
اس سے نصیحت نہیں لی، میری آیتیں بلائیں اس پر عمل نہیں کیا، میری آیتیں بلائیں اعراض کیا اس سے تو نے ہدایت نہیں پکڑی، میری آیتیں بلائیں تو نے اس سے نصیحت پکڑ کے عمل نہیں کیا، فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن میں نے تجھے بلا دیا۔ قرآن کو بلانا یہ اللہ قیامت کے دن بلا دے گا، مت اعراض کریں، مت بھاگیں۔ دیکھیں یہ اللہ کی نعمت، اللہ بہت بڑی نعمت دے رہا ہے ہمیں قرآن پاک، اگر ناشکری کریں گے، کفران نعمت کریں گے، اللہ کی طرف سے وبال آئے گا، اللہ کی طرف سے وبائیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے بلائیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے مصائب آئیں گے، اللہ کی طرف سے غم نکلیں گے۔ دیکھیں میرے رب نے ایک بستی کا تذکرہ کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ قرآن کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، میں تمہارے سامنے ایک بستی کی مثال رکھتا ہوں، میں تمہارے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہوں، کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑی امن والی بستی تھی، اپنی زندگی سے مطمئن تھی، اپنی زندگی سے مطمئن تھی، بڑے امن میں رہتی تھی، چوری نہیں تھی، ڈکیتی نہیں تھی، قتل و غارت نہیں تھی، فساد نہیں تھا، ان کے اندر وبائیں نہیں تھی، بلائیں نہیں تھی، مصائب نہیں تھے، غم نہیں تھے، رنج نہیں تھے، کوئی مصیبت نہیں تھی ان کے پاس۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، اپنی زندگی سے بڑے مطمئن، امن سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے وافر رزق اللہ ان کے لیے بھیجتا تھا، اناج آتا تھا، غلے آتے تھے، ثمرات آتے تھے۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے اللہ گھیر گھار کے انہیں وہ نعمتیں کھلایا کرتا تھا اپنے رزق کی۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے میری نعمت کی ناقدری کی، میری نعمت کی ناشکری کی، میری نعمت کی کفران نعمت انہوں نے کیا۔ تو پھر کیا کیا میں نے پھر پہنا دیا لباس الجوع والخوف، انہیں میں نے بھوک کا لباس پہنا دیا، بستی اجاڑ کے رکھ دی، سکون برباد کر کے رکھ دیا، اطمینان میں نے ان کا چھین لیا، رزق ان سے میں نے چھین لیا، فصلیں ان کی تباہ و برباد کر کے رکھ دی، امن و سکون میں نے برباد کر کے رکھ دیا۔ تو میرے اللہ نے کہا دیکھو یہ کیوں ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، کفران نعمت، اللہ کی نعمت کی ناقدری۔ کبھی بھی اللہ کی نعمت کی ناقدری مت کریں۔ الحمدللہ علی کل حال، اللہ جس حال میں رکھے سب اس کی تعریفیں ہیں، سب تعریفوں کا مالک وہ اللہ ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، خلق الانسان ضعیفا، ہم سے کمزور کوئی نہیں، ہم سے ناتواں کوئی نہیں، ہم سے ضعف کا مالک کوئی نہیں۔ میرے اللہ نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ہر طرح کی نعمتیں کھلاتا ہوں، ہر طرح کی نعمتیں دیتا ہوں، ہدایت کا سامان بھی میں نے تمہارے لیے کر کے رکھا ہے۔ بہت مشہور آیت ہے، آپ نے بہت سارے علماء سے سنی ہوگی کہ میرے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ ہم توحید کی طرف لے کے اس آیت کو چلتے ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ کہتا ہے چوپایوں میں بڑی عبرت ہے، چوپایوں سے نصیحت حاصل کر لو، چوپایوں کی طرف تو دیکھ لو جہاں سے تم دودھ حاصل کرتے ہو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ کہتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح اسے کہ کہاں سے تمہیں میں نے خالص دودھ پلانے کے لیے میں لے کے آتا ہوں، کہاں سے تمہیں نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث، کہ کہاں سے گوبر سے بچاتا ہوں، خون سے بچاتا ہوں، پیشاب کی نالی سے بچاتا ہوں، خون، گوبر، پیشاب اور غلاظت سے بچا کے میں تمہیں نکال کے جانور کے پیٹ سے لبنن خالصا سائغا للشاربین، پینے کے لیے خالص مشروب دودھ کی شکل میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے، میرا اللہ تمہیں کھلا رہا ہے۔ کبھی اللہ کہتا ہے غور تو کرو، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ میرے اللہ نے کہا دیکھو تو صحیح،
وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف میں نے وحی کی، میں نے اسے الہام کیا، میں نے اس کے دل میں القاء کیا، میں نے اس کے دل میں بات ڈال دی، میں نے اسے پیغام پہنچا دیا۔ کیا کہا میں نے اسے کہ تو کہاں پر چل، کہاں پر پھر، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں پہ اپنے گھر بنا، پہاڑوں پہ اپنے گھر بنا، اونچے چھتے لگاتی ہے۔ وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں کی ٹہنیوں پہ اوپر جا کے چھتے بنا، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، عرشوں پہ چھتے بنا، وہ بیلیں جو ہوتی ہیں، جو بیلیں چڑھاتے ہیں نا، ان بیلوں کے اوپر تو وہ چھتے لگا وہاں پہ جا کے، ثُمَّ كُلِي، پھر اٹھ جا، پھر جا، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھلوں سے رس نچوڑ کے لے آ، ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس کے لے آ، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر اللہ کے بنائے ہوئے وہ راستے، ان کے اوپر دوڑ، ان کے اوپر چل، ان پہ اوپر اڑ کے تو اپنے چھتوں کی طرف چل۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ، پھر اللہ کہتا ہے میں نکالتا ہوں اس کے پیٹ سے، شراب مختلف الوان، شراب مختلف الوان، مختلف رنگوں کا پینے کے لیے شہد تمہیں میسر کرتا ہوں، فیہ شفاء للناس، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھا۔ یہ نعمت کس کی ہے؟ کبھی شہد پیتے ہوئے کھاتے ہوئے نعمت یاد آئی؟ نہیں آتی، ہمیں بھول چکے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم پیسوں سے خرید کے لاتے ہیں، نہیں، اللہ روک لے تو پیسوں سے بھی نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں صرف یہ یاد رکھے کہ کفران نعمت نے آج ہمارے دور کے اندر سب سے بڑی جو نعمت قرآن کی ہے، اس کی کفران نعمت ہو رہی ہے۔ ادب ہے، احترام ہے، لیکن اسے سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، وقت نہیں دیتے ہم کہ 10 منٹ نکال کے اس کی 2 آیتیں پڑھ لیں۔ اکثر میں نے یہاں پر بھی آپ سے گفتگو کافی دفعہ کی ہے، باتیں تو وہی ہوتی ہیں۔ وہ حضرت ابو ذر والی روایت کہ حضرت ابو ذر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے ابو ذر، اگر تو روزانہ 1 آیت سمجھ کے پڑھ لے، اگر تو روزانہ 1 آیت سمجھ کے پڑھ لے، اے ابو ذر 100 رکعت نفل پڑھنے سے تجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ ثواب بہت ہے، سمجھ کے پڑھے۔ 100 رکعت پڑھنے سے زیادہ سوکھا نہیں کام ویسے اندر، تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ سوکھا تو کرو، تو ابھی تراویاں نہیں پوریاں پڑھنی ہیں، 100 رکعتاں کتوں پڑھنی ہے جی؟ وہ 8 والے نے، انہوں سے 8 ہوندی ہیں نا، 4 بھی ہوندی ہیں جی۔ تو میرے بھائیوں عرض کیا ہے کہ قرآن کی طرف آنا ہے، پلٹنا ہے، رجوع الی القرآن کرنا ہے، ہم نے تب کامیابی ہوگی۔ ہدایت کی کتاب ہے، پلٹ کے لائے گی، دلوں سے زنگ اتارے گی، دلوں سے کفر نکالے گی، دلوں کو بالکل صاف شفاف کر دے گی۔ اور صرف یہی نہیں ہے، ہمارے معاملات جو ہے نا، ہمیں اپنے معاملات درست کرنے پڑیں گے۔ اس کے اندر بڑی کمزوری ہے جی ہمارے مسلمانوں کی۔ دیکھیں، جماعتیں بڑی بن گئی، ٹولیاں بڑی بن گئی، گروپ بڑے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے، یہ کرونا ہے نا، کرونا، اس وبا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم ارفع بلا، اللہ اس سے ہمیں نجات دے دے، اللہ بچا لے۔ یقین مانے ہمارے مسلمانوں سے ایمان کی قوت چھینی جا رہی ہے۔ میں اکثر 2-4 جگہوں پہ یہ بات کر چکا ہوں، 1450 سال مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ چند سیکنڈوں میں انہوں نے ختم کر دیا۔ سازش کو سمجھیں۔ آج ہمارا مطالعہ نہیں ہے قرب قیامت کے آثار پہ، اپنے بچوں کو سمجھائیں، پڑھائیں، اپنی نسل تیار کریں، جہاں جہاں پر بھی ہے قرب قیامت کی علامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی نشانیاں، دجال کا ظہور۔ دیکھیں رسول اللہ نے دعا سکھائی تھی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ العذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ
मासामी वल मगरिब अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। दज्जाल मसीहा बन के आएगा, याद रखें, दज्जाल मसीहा बन के आएगा, बारिश बरसाएगा, बादल घसीट के लाएगा, वाफर मिकदार में गल्ले लोगों को देगा, मारेगा भी जिंदा भी करेगा, लेकिन वो रब तो नहीं ना, दज्जाल है, मसीहा बन के आएगा। याद रखें, हमारे बच्चे भी समझें, ईमान की मजबूती देखें। ये जो हम दुआ पढ़ते हैं ना जी जनाजे में, कभी गौर किया आपने? जनाजे की दुआ किसे आती है जी? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। इतना तर्जुमा आता है, ऐ अल्लाह बख्श दे हमारे जिंदों को, हमारे मुर्दों को, व शाहिदिना व गायबिना, हमारे हाज़िरीन को, गायबीन को बख्श दे, जो मौजूद है उन्हें भी, जो नहीं, व सगीरिना व कबीरिना, हमारे छोटों को भी बख्श दे, हमारे बड़ों को भी बख्श दे, व ज़करिना व उनसाना, हमारे मर्दों को भी बख्श दे और हमारी औरतों को भी बख्श दे। आगे क्या पढ़ते हैं जी? अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह, जब तक तू हमें जिंदा रखे तो किस पे रखे? फ़अहयिही अलल इस्लाम, इस्लाम पे जिंदा रखना। व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना, और जब हमारी मौत आए तो किस पे आए? ईमान की हालत में मौत आए। इसको याद रखना, मौत किस पे आए? जब तक जिंदा रहे, इस्लाम के अहकामात पे अमल करें। इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है जी? इस्लाम क्या है? इस्लाम की बुनियाद है ना जी 5 चीजें, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इक़ाम इस्लाम व इताई ज़कात व सौम रमज़ान व तहज्जुद बैता, मानो ठीक है जी, मन इस्तता इलैहि सबीला बुनियल इस्लाम अला खम्स। ईमान क्या है? अन तुमिना बिल्लाह व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी। अब देखें, जनाजा पढ़ रहे हैं और जनाजे में अपने अल्लाह से दुआ क्या कर रहे हैं? जब तक जिंदा रखे तो इस्लाम पे रख। इस्लाम का माना क्या है? अपने आप को सौंप देना। हमने अपने वजूद, अपनी रूह, अपने आदा, अपनी ख्वाहिशें, अपना सब कुछ सौंपा है किसको? अल्लाह को। ऐ अल्लाह, तेरी मर्जी और रजा के बगैर कोई भी अमल नहीं करेंगे, ना तेरी रजा के बगैर देखेंगे, ना तेरी रजा के बगैर सुनेंगे, ना तेरी रजा के बगैर बोलेंगे, ना चलेंगे, ना पकड़ेंगे। यह है ना जी, सौंप देना अपने आप को। हमने सौंप दिया, लेकिन हमारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक है नहीं। अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से जागते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से अमल करते हैं। अब दूसरी चीज कि जब तू हमें मौत दे तो किस पे? ईमान पे मौत दे। देखे, कुरान इस पे शाहिद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जिस तरह डरने का हक है। और फिर आगे, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम, मौत ना आए तुम्हारी, मतलब किस पे आए? इस्लाम पे मौत आए, इस्लाम पे तुम्हारी मौत आए। ईमान बड़ी कीमती चीज है जी। चंद बातें कर दो, खत्म, अजान देते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं। ईमान बड़ी कीमती चीज है। ईमान नहीं बचेगा आखिरी जमाने में। रसूलुल्लाह ने फरमाया था ना, एक वक्त आएगा कुर्बे क़यामत, रात को बंदा मुसलमान होगा, दिन को काफिर, दिन को काफिर होगा, रात को मुसलमान। ये इसके कशमकश के अंदर हमारी जिंदगी बसर हो रही है। आज इस कशमकश में हमारी जिंदगी बसर हो रही है। ईमान निकल जाता है जब बंदा बुराई करता है, इस्लाम दिल से निकल जाता है जब बंदा अल्लाह की मर्जी के खिलाफ चलता है। हमारे जो बच्चे रात को मोबाइल पे फिल्में देखते देखते सो जाते हैं, ईमान निकल जाता है। सो गए
ایمان نکلا ہوا تھا، صبح کو نہ اٹھے تو موت کس پہ آ گئی؟ یہی تو ہے کہ صبح کو کافر ہوگا تو رات کو مسلمان، رات کو کافر ہوگا تو صبح کو، یہی تو ہے۔ گاڑی بندہ چلا رہا ہے بڑے مزے سے، وہ آج تو گاڑیوں میں LCD ہے نا، فلمیں دیکھتے ہیں لوگ، گاڑی میں چل رہا ہے، یہ موت کا سفر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، یہ سفر جو ہے یہ تو عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ السفر قطعۃ من العذاب، اور یہ سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اب یہ بندہ گاڑی چلا رہا ہے، فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، گانے بھی سن رہا ہے، اچھا یہ بتائیے یہ فرما برداری ہے اللہ کی؟ نہیں مت ہو گئے کسی اب دین چینج ہو گیا بھائی نہیں، نافرمانی ہے، بغاوت ہے اللہ کی، گناہ ہے۔ اب یہ گاڑی چلا رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، موت ہو جائے تو پھر کیا بنے گا؟ اس کی اخیر کس پہ ہو گئی؟ نافرمانی پہ ہو گئی۔ اس وجہ سے یہ دعا کرتے ہیں نا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ جب موت دے تو کس پہ دے؟ ایمان مضبوط کی دیئے۔ اللہ نہ کرے کہ دجال کا وقت ہم دیکھیں، بڑے فتنوں کا دور ہے۔ اب یہ سوچ لیں، سمجھ لیں جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں کہ دجالی فتنے پورے عروج کے ساتھ ہمارے اوپر نازل ہو چکے ہیں، اتر چکے ہیں پورے عروج کے ساتھ۔ ہمارا ایمان بھی گروی کیا ہے، سمجھ لیں آب زمزم میں شفا ہے۔ 1450 سال کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، حرم پاک میں بیت اللہ میں دعا کرو قبول ہوتی ہے۔ 1450 سال کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے مسلمہ کہ نماز میں کندھے جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ، بیچ میں خلا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ تینوں چیزیں ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹ گئی؟ مسلمان ڈر رہا ہے، بیت اللہ کے دروازے بند، آب زمزم پینا بند، وہاں پہ دعائیں کرنی بند ہو گئیں، کندھا جوڑ کے کھڑے ہونا بھی جوڑ کے بہاؤ۔ آپ دجالی فتنہ نہیں اسے کہتے؟ دجالی فتنے بھائی ایمان بچاؤ، او ایمان بچاؤ مسلمانوں، ایمان بچاؤ، بڑا مشکل وقت ہے۔ کہاں سے بچاؤ گے؟ یقین مانو، میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، یقین مانو بڑا مشکل وقت آنے والا ہے۔ مسلمان کے ایمان کا امتحان ہے، کون سچا ہے مومن، اور کون نبی کا عاشق ہے، اور کون اسلام کے مطابق زندگی، امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ جانیں بھی دینی پڑے گی، مال و دولت بھی قربان کرنا پڑے گا۔ دجالی فتنے اپنی پوری منصوبہ بندی سے آ چکے ہیں۔ یقین مانے بڑا دکھ ہوتا ہے، ہم خود ملوث ہیں۔ یہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا، نسلیں برباد ہو گئی، بچے برباد ہو گئے، بچیاں برباد ہو گئیں، گھریلو سسٹم، فیملی سسٹم تباہی اور بربادی کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا۔ موبائل کی وجہ سے بڑی لڑائیاں گھروں میں۔ تو عرض یہ ہے، آئیے اللہ کی کتاب کو پکڑیں، صرف سینے سے نہ لگائیں، اس کے احکامات کو اپنے دل کے اندر اتارنے کی کوشش کریں، اس کی ایک ایک آیت سمجھ کر پڑھیں، اس کی ایک ایک آیت یہ رٹا چھوڑ دیں کہ برکت کے لیے میں نے کھولا پڑھ لی 2 آیتیں، برکت مل جائے گی، ثواب بھی ملے گا، یہ نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کر رہا ہوں، ثواب بھی ملے گا، لیکن اس کو وتیرہ مت بنائیں جا کہ صرف برکت کے لیے، صرف یہ ثواب کے لیے، نہیں، یہ غلط ہے۔ اسے سمجھیں، پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اذان دیں جی، نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ 2 بچے ہیں جی، یہ کہتے ہیں نماز کے بعد دستار بندی کرنی ہے یا ابھی کرنی ہے؟ نماز کے بعد۔ اے بندے 2 تواڈے صحیح ہو جان نا۔